بلکہ ایک اور حدیث میں پڑھا ہے، توجہ دیجیے گا میری باتوں پر، آپ کا ایمان بنتا چلا جائے گا، کہ جب سورہ قل هو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس قل هو اللہ کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رحمان دی گئی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، فرشتوں کے پہروں کے اندر۔ بلکہ پہرا میں کیوں کہوں، شاید یہ لفظ توہین کا نہ نکل آئے، دنیا میں ایک رسم ہے، میں اس رسم کا قائل نہیں، آپ کا بھی ایمان بنے گا کہ ہم ان رسموں والے نہیں، ہمارا دین رسموں کا نام نہیں، ہمارا دین سنتوں کا نام۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ رسم ہے، بدعت ہے، کہ کسی بزرگ کی قبر پر، اولیاء اللہ کی قبروں پر لوگ چادریں چڑھاتے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ چادر دکان پہ بکتی ہے، لیکن جب خریدنے والا خریدتا ہے، توجہ دیجیے گا میری بات پر، تو اس چادر کو متبرک سمجھتے ہوئے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے نیچے اپنے آپ کو لے لیتے، اور وہ سروں پر تانی ہوئی وہ چادر اس ولی کے، اس اللہ والے کی قبر کے اوپر ڈالی جاتی ہے، جس کے نیچے 20 30 40 آدمی بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہوئے اس چادر کے نیچے چھپ کے چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے، ہماری شریعت کے اندر اس کا کوئی رواج نہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ رواج ہوتے تو مدینہ پاک میں بڑے بڑے صحابہ کی قبریں ہیں، کسی قبر پر چادر نہیں چڑھائی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا روضہ پاک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اوپر بھی چادریں نہیں چڑھائی جاتی، یہ رواج نہیں ہے، یہ ہمارے ہندو پاک میں یہ رواج ہے۔ گویا کہ قل هو اللہ جب آسمان سے اتری تو آپ یوں کہہ لیں کہ فرشتے اپنے آپ کو مزید خوش قسمت بنانے کے لیے اس قل هو اللہ کی چادر یا اس کے سائے کے نیچے اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی دنیا میں، قبر میں، آخرت میں قل هو اللہ کا سایہ نصیب کر دے، آمین کہہ دیں۔ کاش اللہ پاک سارے قرآن کا سایہ ہمیں نصیب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض خوش قسمت ایسے ہوں گے جب ان کی جان نکلتی ہے تو قرآن کفن کے اندر چھپ جاتا ہے۔ وہ مرنے والے کو، جس کی قرآن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میرے کفن میں کوئی چھپا بیٹھا ہے، تو وہ مرنے والا اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ مرنے والا تو اکیلا جاتا، تو کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے چپ کر، میں تیرا وہ دوست ہوں کہ جس کے ساتھ تو نے دنیا میں دوستی لگائی تھی، اور میں وہ دوست ہوں جو بے وفا نہیں۔ دنیا کا ہر دوست بے وفا ہے، میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں اللہ کی دوستی لگا لو، اللہ بے وفا نہیں۔ اللہ کے رسول سے دوستی لگا لو، اللہ کا رسول بے وفا نہیں۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء اولیاء کے ساتھ دوستی لگایا کرو، یہ بے وفا نہیں ہوتے۔ یہ باقی ساری دوستیاں بے وفا ہیں، مطلب کی ہیں۔ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، علماء کی، اولیاء کی دوستیاں بغیر کسی لالچ کے ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے چپ کر، پریشان نہ ہو، میں وہ دنیا کا بے وفا دوست نہیں جو تجھے چھوڑ دوں، بلکہ میں تجھے قبر کے عذابوں سے بھی بچا کر قیامت تک کے لیے جنت میں پہنچا کر واپس آؤں گا، ساتھ چلوں گا۔ اب اسے اطمینان ہو جاتا ہے مرنے والے کو، یہ میرا صحیح دوست ہے۔ آمین کہہ دو، اللہ ہمیں قرآن کی دوستی دے۔